کل کے سبق میں ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا اور 6 حروف کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور یہ بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، خوب ظاہر کر کے اس کو پڑھیں گے۔ آج ہم ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے۔ ادغام کیا ہوتا ہے اور ادغام کب اور کہاں ہوتا ہے، اس کا قاعدہ انشاءاللہ العزیز آج پڑھا جائے گا۔ اور ادغام کا قاعدہ بھی بالکل آسان اور سمپل سا ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اور غنّے کا عام طور پر جو حضرات سوالات بھی کرتے ہیں کہ غنّہ کہاں ہوتا ہے، تو اس قاعدے سے آپ کو غنّے کا ایک مقام بھی پتہ چل جائے گا۔ اب ادغام کا قاعدہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ نون ساکن، وہی جو کل آپ کو بتایا تھا، نون ساکن یعنی وہ ایسا نون جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو، اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ یا تنوین، تنوین کا مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں یرملون جن کا مجموعہ یرملون آتا ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را میں بغیر غنہ کے، لام اور را، ان 6 حروف میں سے جو لام اور را ہے ان 2 حروف میں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، اور باقی 4 حروف میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ باقی 4 حروف میں یعنی لام اور را کے علاوہ، لام اور را کے علاوہ جو باقی حروف ہیں یا، میم، واو، نون، ان میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ تو بہرحال ان 6 جو حروف ہیں یرملون، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون 6 حروف جو ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ ادغام۔ ادغام کا مطلب پچھلا جو حرف ہے اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ابھی جب آگے اس کی مثالیں آئیں گی تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ پچھلے حرف کو اگلے حرف میں ملا کے ادغام کر کے پڑھیں گے، درمیان میں جو وہ نون ہے یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش وہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ جی، تو اس میں آپ کو بتا دیا مطلقاً ادغام ہوگا 6 حروف میں، لیکن 2 حروف ایسے ہیں کہ جن میں غنہ نہیں ہوگا، اور 4 حروف ایسے ہیں جن میں غنہ ہوگا۔ اب جن میں غنہ ہوگا اس کی مثالیں دیکھیں۔ یہ حروف ہے یا، نون، میم، واو، یا، نون، میم، واو، یہ ادغام ان میں ہوگا غنہ کے ساتھ، غنہ کریں گے۔ جیسے دیکھیں، من یؤمن، من یؤمن، تو اب میم کے بعد جو ہے نا نون ہے، اور نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے، تو لہٰذا ہم اس نون کو بیچ میں نہیں پڑھیں گے، میم کو یا کے ساتھ ملا دیں گے، من یؤمن، من یؤمن، من یؤمن، جی۔ اور اسی طرح من یقول، من یقول، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ایک آپس میں ادغام ہو جائے گا، اور ایک آواز ناک میں بھی چلی جائے گی،
تو یہ اس انداز میں غنہ کریں گے. یا کی یہ مثال. نون ساکن کی دو مثالیں ہو گئیں. تنوین کی مثالیں دیکھیں. خیرن یرہ، شرن یرہ، خیرن یرہ، شرن یرہ. تو یہاں غنہ بھی ہوگا. یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا اور ادغام بھی ہوگا. غنہ اصل میں ناک میں آواز لے جانے کو کہا جاتا ہے، ناک میں چھپا کر جو آواز پڑتے ہیں. تو یہ میں خیرین شرین، یہ جو ناک میں آواز جا رہی ہے یہ گویا کہ غنہ ہوگا. اب نون کی مثال دیکھیں. جی. من نبی، من نار، اور تنوین کی عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، شیء نکر. جی. تو یہ نون کی مثال ہے. میم کی مثالیں دیکھیں. مم ماء، مم مثلہ، اور تنوین کی رسول من اللہ بحجارۃ من سجیل. اب واو کی مثالیں دیکھیں. من وال، افمن وعدنا، اور تنوین کی سراجا وہاجا، الہ واحد. یہ ادغام بالغنہ کی، جہاں پر غنہ ہوگا ان 4 حروف کی آپ کو مثالیں بتا دی گئی. اب ان میں 2 حروف آپ کے ایسے بتائے تھے کہ جن میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، بالکل نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. اور وہ 2 حروف ہیں لام اور را. جیسے من لدنہ، من لدنہ، نون بالکل نہیں پڑھنا، میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. من لدنک، یبین لنا، یبین لنا. اب یا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تنوین کی مثال ما للبدا، ما للبدا، جنات لہم، جنات لہم. تو غنہ یہاں پر نہیں ہوگا. دوسرا را کی مثالیں دیکھیں. من ربک، من ربک، مرحم، عیشۃ راضیہ، زبد الرابیہ. تو یہ را کی اور لام کی مثالیں ہیں جہاں پر ادغام نہیں ہوگا. جی. تو یہ آپ حضرات کے سامنے آج جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اس کا خلاصہ ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ آج ہم نے ادغام کا قاعدہ پڑھا ہے، اور یہ بہت اہم قاعدہ ہے. قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر یہ قاعدہ جاری ہوا ہے. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، یعنی پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اب ان میں 4 حروف ایسے ہیں کہ جن میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، اور 2 حروف ایسے ہیں کہ بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، لام اور را. ان میں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، اور باقی جو 4 حروف ہیں یعنی یا، میم، واو، نون، ان میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. اور ان کی مثالیں ادغام بالغنہ کی مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اور ادغام بلا غنہ کی مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں. آپ اگر اس کا
اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ان مثالوں کا۔ جی اب اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ جی اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے مرحلے کی طرف، اور وہ دوسرا مرحلہ آج ہم سورت پڑھنے سے پہلے جو ہمارے مسائل کا حصہ ہے جس میں ہم مسائل سیکھتے ہیں اس کو ٹچ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ مبارکہ پڑھیں گے۔ تو کل ہم نے غسل کے فرائض پڑھے تھے، آج ہم غسل کی کچھ سنتیں اور غسل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو غسل کی جو سنتیں، غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی، ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، ان کے اندر یہ جو ابری ہوئی پیچھے ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی تک ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا، جس طرح وضو کے لیے استنجا کرتے ہیں اسی طرح غسل کے لیے بھی استنجا کرنا۔ اور نمبر 3، جسم پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پہلے دھونا۔ اور نمبر 4، وضو کرنا، وضو کرنا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر غسل خانے میں پانی کھڑا نہ ہوتا ہو، جس طرح آج کل غسل خانے ہیں صاف ستھرے، تو پورا وضو کرے، یعنی پاؤں وغیرہ بھی دھوئے۔ اور اگر وہاں پر پانی وغیرہ جمع ہوتا ہو تو پاؤں پہلے نہ دھوئے، آخر میں ایک طرف جب غسل ختم ہو جائے ایک طرف ہٹ کر پاؤں دھوئے، تاکہ غسل میں استعمال ہوا جو پانی ہے وہ پاؤں کو نہ لگے۔ اور نمبر 5، پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا، پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ تو یہ غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ ہاتھوں کو دھونا، استنجا کرنا، جسم پر کوئی نجاست لگی ہو اسے دھونا، وضو کرنا، اور پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ اب غسل 4 موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ غسل جو کیا ہے اسی سے جمعے کی نماز پڑھے، یعنی اتنا نماز کے قریب کرے کہ درمیان میں وضو نہ ٹوٹے، اسی غسل سے جمعہ کی نماز پڑھے۔ نمبر 2، عید الفطر کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ کے دن، بڑی عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ اور نمبر 4، اسلامی سال کے 12ویں مہینے یعنی ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو، جس کو عربی میں یوم عرفہ کہتے ہیں، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس دن غسل کرنا بھی مسنون۔ اب غسل کا جو پورا مسنون طریقہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے غسل کرتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، ہاتھ دھونے کے بعد پھر استنجا کرے، استنجا کرنے کے بعد اگر جسم پر کسی جگہ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو دھو لے، اور اس کے بعد وضو کرے، پورا وضو جس طرح کرتے ہیں، پہلے ہاتھوں کو دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، اور پھر چہرہ دھوئے، بازو دھوئے، سر کا مسح کرے، دونوں پاؤں دھوئے، اور پھر اس کے بعد سر کو دھوئے۔ سب سے پہلے سر کو دھوئے، سر کو دھونے کے بعد پہلے جسم کے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف پانی بہائے، اور یہ بھی مسنون ہے کہ بیٹھ کر غسل کرے تاکہ پانی کے جو چھینٹے وغیرہ ہیں وہ نہ اڑے، لیکن کھڑے ہو کے اگر شاور لے رہے جس طرح آج کل کا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے، شاور لیا جا سکتا ہے۔
جی تو یہ بہرحال غسل کا جو ہے مسنون طریقہ تھا. اور اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی نے غسل کر لیا اور اس میں یہ وضو کرنا تو جو ہے مسنون ہے، اگر وضو نہ کیا، بس صرف فرائض پورے کیے، منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا اور پورے جسم پر پانی بہا دیا، تو اس کو طہارت حاصل ہو گئی، اس کا وضو بھی ہو گیا. اب اسی غسل کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنا پڑتا ہے، تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وضو ہو جاتا ہے. اگر کسی نے غسل کر لیا تو غسل کے بعد دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف، اور وہ ہے سورہ مبارکہ کا پڑھنا. سورۃ الکوثر ہم نے کل پڑھ لی تھی، آج ہم اس سے اگلی سورت یعنی سورۃ الماعون وہ پڑھیں گے. اور اس کا طریقہ کار وہی ہوگا کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے میں جو ہے وہ پڑھوں گا، اور پھر آپ میں سے کوئی ایک صاحب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اور آپ سب نے ان کے ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. جی اب آپ میں سے جناب محمد اقبال صاحب موجود ہیں تو وہ پڑھیں گے میرے ساتھ. محمد اقبال صاحب کا مائک آن کر رہے ہیں. چلے جی کامران لطیف صاحب پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کامران لطیف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کامران لطیف صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. کامران لطیف صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. چلے کوئی بات نہیں. عامر احمد صاحب پڑھیں گے ہمارے ساتھ. جی 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 السلام کامران علیکم. صاحب جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اب جی اقبال بات کر رہا ہوں، وہ آواز نہیں آ رہی تھی. ہاں اقبال صاحب آ گئے. چلے ٹھیک ہے جی، آج جی آپ کی قسمت میں ہے. ٹھیک ہے آپ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين. جی یہ دیکھیں آج جو قاعدہ ہم نے پڑھا ادغام کا، یہاں پر بھی وہ قاعدہ لگ رہا ہے، دو پیش کے بعد یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے، فویل للمصلین. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن کے اوپر غنہ کریں گے، عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ. اچھا جی، اب ہم اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور دعاؤں کا مرحلہ ہے. ہم نے الحمدللہ 7 دعائیں پڑھ لی ہیں. کل ہم نے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھی تھی، آج مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ مسجد میں جب داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جی اب ہم اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے